إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. وقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا والنساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. محترم حاضرین، گزشتہ جمعہ نمازوں سے متعلق کچھ باتیں بیان ہوئی. آئیے اسی کڑی کو جاری رکھتے ہوئے کچھ باتیں گوشے گزار کرنا مناسب سمجھوں گا. سب سے پہلی بات تو یہ ہے، نماز کوئی معمولی چیز نہیں ہے کہ اس کو نظر انداز کیا جائے، اس کو چھوڑ دیا جائے. بخاری کتاب الایمان کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ اقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان اخرجہ البخاری فی کتاب الایمان باب قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس. یہ حدیث نمبر 8 ہے، بخاری کی حدیث 8ویں نمبر پر یہ حدیث. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے. اس بات کی گواہی دینا اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اس بات کی گواہی دینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. پہلی چیز نماز قائم کرنا، دوسری زکوٰۃ ادا کرنا، بیت اللہ کا حج کرنا، رمضان کے روزے رکھنا. تو اسلام کے یہ 5 ارکان ہیں. اس میں شہادتین کے بعد جس رکن کا ذکر آیا وہ کیا ہے؟ نماز ہے. میں کہوں گا یہ حدیث پاک جو میں نے ابھی آپ کے سامنے سنایا یہ سب کو زبانیں یاد ہونی چاہیے، کیونکہ ہم مسلمان ہیں. مسلم کسے کہتے ہیں؟ اسلام کے ماننے والے کو. اسلام کے ارکان کیا ہیں؟ یہ اسلام ہے کیا؟ بنیادی بات. اسلام کے معلومات تو بہت زیادہ ہیں، یہ بنیادی بات یہ حدیث پاک عربی زبان میں ہم سب مرد عورت چھوٹے بڑے سب کو یاد ہونا چاہیے. نماز ایک ایسا رکن ہے، مسند احمد کی حدیث ہے، ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوما الصلاۃ فقال من حافظ علیہا کانت لہ نورا وبرہانا ونجاتا یوم القیامۃ ومن لم یحافظ علیہا لم یکن لہ نور ولا برہان ولا نجات وکان یوم القیامۃ مع قارون وفرعون وحامان وابی بن خلف. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو
ان نمازوں کی حفاظت کیا، اس کے لیے نور ہے، برہان ہے اور نجات ہے قیامت کے دن، روشنی ہے۔ نور کا معنی روشنی ہے، دلیل ہے، برہان کا معنی دلیل، یہ واقعی مسلمان ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ وہ نمازیں پڑھ رہا ہے، اس لیے وہ مسلمان ہے۔ نجاتن، قیامت کے دن نجات ہوگی، اور جو اس کی حفاظت نہیں کرے گا اس کے لیے روشنی نہیں، وہ اس کے مسلمان ہونے کی کوئی دلیل نہیں، اور قیامت کے دن اس کو کوئی نجات نہیں، بلکہ اس کے الٹا وہ قیامت کے دن قارون، فرعون، حامان، ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ یہ سب کون ہے معلوم؟ اللہ کے نافرمان بندے گزرے گے۔ ٹھیک ہے، جب نماز کی اتنی اہمیت ہے تو ایک بات یاد رکھیں، نماز منمانی نہیں چلتی۔ وہ ایسے بولا میں ویسی نماز پڑھ لیا، وہ ویسے بول رہا میں ویسی نماز پڑھ لیا، وہ ایسے بول رہا میں ایسی نماز پڑھ لیا، نہیں چلتا، نہیں چلتا۔ اللہ تعالی قرآن حکیم کے اندر فرمایا فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ، کیا فرمایا اللہ تعالی نے؟ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ، نماز ایسے پڑھو جیسے اللہ نے تم کو سکھایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے تم نے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ بات معلوم ہوئی؟ ایک برانڈ ہے، باٹا ایک برانڈ ہے، بنانے والوں کو کچھ ہدایتیں دیتے ہیں، ایسے ہی بنانا، ہم جیسے بول رہے ہیں ویسے بنانا۔ ایک ذرا برابر بھی بناوٹ، مینوفیکچر پروڈکٹ ادھر ادھر ہوا، سارا کروڑوں کا آرڈر جو ہے واپس ہوتا ہے۔ کیوں؟ ہم جیسے بولے ویسے نہیں بنا، ہمارا ایک برانڈ ہے، ریمانڈ سے برانڈ ہے، ایک تار بھی ادھر ادھر ہوئی، جیسے وہ کمپنی بتائی اس کے خلاف ایک تار بھی ہوئی ادھر ادھر، کروڑوں کا آرڈر واپس ہوتا ہے، نہیں چاہیے۔ ہمارا ایک برانڈ ہے، ہم جیسے بولے مال ویسے نہیں بنا۔ نماز اتنی سستی، اللہ بول رہا ہے جیسے اللہ نے سکھایا ہے ویسی پڑھو، نہیں میں ایسی پڑھتا ہوں، ہے حدیث ایسی، میں نہیں مانتا، میں ایسی پڑھتا ہوں، منہ پہ ماری جائے گی ایسی نماز۔ قیامت کے دن نامہ عمل بلینک ہوگا، واپس ہو جائے گی، کیسے قبول ہوگی؟ یہاں جوتا قبول نہیں ہو رہا، یہاں کپڑا قبول نہیں ہو رہا ہے، نمازیں قبول ہو جائیں گے؟ من مانیے۔ سنیے، سب سے پہلے میں جو بتانے جا رہا ہوں حدیث پاک کی روشنی میں، وہ یہ ہے صفوں کی درستگی۔ کیا ہے؟ صفوں کی درستگی۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو داؤد کی حدیث ہے، اقیموا الصفوف وحاذوا بین المناکب وسدوا الخلل ولینوا بأیدی اخوانکم لم یقل عیسیٰ بأیدی اخوانکم ولا تذروا فرجات للشیطان من وصل صفا وصلہ اللہ ومن قطع صفا قطعہ اللہ، اخرجہ ابو داؤد فی کتاب الصلاۃ۔ حدیث نمبر یاد کر لیجیے، ابو داؤد کی حدیث میں نے پڑھا، حدیث نمبر 666 جا کے دیکھ لو۔ میں ہمیشہ بتاتا ہوں جمعہ کا خطبہ جو ہوتا ہے وہ بولنے والے کے لیے اور سننے والے کے لیے ایک کلاس روم سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ یہ پورا ہوم ورک ہوتا ہے، یہ
جا کے گھر میں چیک کرنا، تحقیق کرنا، دیکھنا، اس کے بعد کیا کرنا؟ علما علمہ ونشرہ، وہ فضیلت کو حاصل کرنا جو علم سیکھا اور دوسروں کو پھیلایا، اس کی فضیلت کیا ہے؟ حدیث پاک کا ترجمہ سنیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کتنی باتیں ہیں حدیث کے اندر، اقیموا الصفوف، صفیں درست کرو، وحاذوا بین المناکب، اور یہ کندھے برابر رکھو، سد الخلل، درمیان میں جگہ نہ چھوڑو، یہ ایک مصلی کا پیر، یہ ایک مصلی کا پیر، ایسے نہیں کھڑو، ایسے کھڑو، سد الخلل، بلینکس فل کرو، سدو کا معنی بھرتی کرنا، خلل کا معنی خالی حصہ، بلینک، اسے بھرتی کرو، وَلِینُوا بِأَیْدِی إِخْوَانِکُمْ، اپنے بھائیوں کے ہاتھوں نرم ہو جاؤ، اپنے بھائیوں کے ہاتھوں نرم ہو جاؤ۔ کیا مطلب اس کا؟ اپنے بھائیوں کے ہاتھوں نرم ہو جانے کا مطلب یہ ہے کہ بازو والا آپ سے بول رہا ہے کہ پیر ملاؤ، تو وہاں ہٹ دھر میں نہیں کرنا، ملانا، مل کے کھڑے ہو، بول رہا ہے بازو والا، ہٹ دھر میں نہیں کرنا، مل کے کھڑے ہونا۔ وَلِینُوا بِأَیْدِی إِخْوَانِکُمْ وَلَا تَذَرُوا فُرُوجَاتٍ لِلشَّیطَانِ، شیطان کو خالی جگہ نہ چھوڑو، فروجات وہی خالی جگہ، تم چھوڑیں گے شیطان وہاں پہ آ جائے گا، پوری نماز کو برباد کر کے رکھ دے گا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَمَنْ وَصَلَ صَفًّا وَصَلَهُ اللَّهُ وَمَنْ قَطَعَ صَفًّا قَطَعَهُ اللَّهُ، جو صف میں برابر مل کر، جڑ کر، قدم سے قدم، کندھے سے کندھا، یہ سب ملا کر کھڑے ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے ملا کے رکھے گا۔ جو سب سے دور رہے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے دور کر کے رکھ دے گا۔ آج جو حالات ہیں، روزانہ اخبار پڑھو، سب سے پہلے دل کو دہلا دینے والی بات ہوتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں سے دور کر رہا ہے۔ کیوں؟ ہماری صفیں صحیح نہیں۔ کیا صحیح نہیں؟ ہماری صفیں صحیح نہیں۔ ارے ایک بھائی نماز کے اندر اللہ کے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی اطاعت کرتے ہوئے اپنے بھائی سے مل کر کھڑا ہونا پسند نہیں کرتا۔ اٹھا کر دیکھیے، ابو داؤد کی حدیث 666 اٹھا کر دیکھیے، من وصل صفا وصلہ اللہ ومن قطع صفا قطعہ اللہ، جو ان چیزوں کی پابندی صف میں نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے دور کرے گا۔ جو کرے گا یہ پابندی، اللہ اس کو اپنی رحمت سے جوڑ کے رکھے گا۔ یہ حالات جو ہم دیکھ رہے ہیں، میں کہوں گا یہ سب سنتوں کی مخالفت کا نتیجہ ہے۔ ہم اللہ اور اس کے رسول کی نہیں مانتے، اللہ ہماری کوئی پرواہ نہیں کر رہا۔ خیر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سووا صفوفکم فإن تسویۃ الصفوف من اقامۃ الصلاۃ، صفوں کو درست کرو۔ صفوں کا درست ہونا نماز کا قائم کرنا ہے۔ یہ حدیث کہاں ہے؟ بخاری کتاب الاذان کی حدیث ہے، حدیث 723۔ ایک حدیث یہ ہے، غور سے سنیے حدیث پاک، بڑی پیاری حدیث ہے، بہت ساری باتیں معلوم ہو جائیں گی کہ اقبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی الناس بوجہہ وقال اقیموا صفوفکم ثلاثا واللہ لتقیمن صفوفکم او لیخالفن اللہ بین قلوبکم فرأیت الرجل یلزق منکبہ بمنکب صاحبہ ورکبتہ برکبت صاحبہ وکعبہ بکعبہ۔ حدیث پاک کہاں ہے؟
ابو داؤد کے اندر ہے. حدیث پاک کہاں ہے؟ ابو داؤد کے اندر ہے. ابواب الصفوف حدیث نمبر 662. ابو داؤد کے اندر حدیث نمبر 662. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیے معلوم؟ لوگوں کے سامنے آئے. اقبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی الناس بوجہہ، ایسے سامنے ایسے گھوم کے ایسے کھڑے ہو کر آپ نے فرمایا اقیموا صفوفکم، صفیں درست کرو. کیا فرمایا آپ نے؟ صفیں درست کرو. یہ آپ نے 3 مرتبہ فرمایا. اس کے بعد آپ نے فرمایا لَتُقِیمُنَّ صُفُوفَکُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ قُلُوبِکُمْ. یاد رکھو، صفیں درست کرو ورنہ اللہ تعالی تمہارے دلوں کے اندر نفرتیں پیدا کر دے گا. تمہارے دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ جو ہے دوریاں پیدا کر دے گا، مخالفتیں پیدا کر دے گا. صفیں درست نہیں. چلے آئے اتحاد کی مجلس منعقد کرنے، یونٹی کے جلسے منعقد کرنے. چلو ہم سب ایک ہو گئے، سب ایک اسٹیج پر آ جاؤ. تمام مسالک والے ایک اسٹیج پر آ گئے اور یہ بولے ہم سب ایک ہیں، ایک پلیٹ فارم پر. ایک کون سا پلیٹ فارم؟ ریلوے اسٹیشن کا پلیٹ فارم ہے وہ. کون سا پلیٹ فارم؟ جیسے اسٹیج سے اترے امیر شریعت صاحب کا اعلان ہوتا ہے عید کی نماز گھروں میں جائز نہیں، پڑھنا ہو تو چاشت کی نماز پڑھ لو. حدیث ہے بخاری کے اندر، باب ہے جس کی نماز چھوٹ جائے تو وہ گھر میں پڑھے. ایک معقول سبب تھا، وجہ تھی، جینیون ریزن تھا عیدگاہ نہیں جانے کا، گھر میں نہیں پڑھنا. ارے کل آپ اوپر بیٹھے تھے سب ایک پلیٹ فارم پر، کون سا پلیٹ فارم؟ نیچے اترے وہ الگ اعلان، ان کی الگ. کیوں؟ پہلے صفیں درست کرو. مسجدوں میں ہماری صفیں درست نہیں، وہاں اتحاد پہ چلے گئے. یہ حدیث سے اٹھا کر دیکھیے جا کر. فرأیت الرجل، اس کے بعد جو ہے راوی حدیث فرماتے ہیں میں نے دیکھا لوگوں کو کیا کرتے تھے؟ یلزق منکبہ بمنکب صاحبہ، اپنے بھائی کے کندھے کو کندھا لگا لیتا تھا. وہ رکبتہ برکبت صاحبتہ، اپنے بھائی کے گھٹنے کو گھٹنا لگا لیتا تھا. وکعبہ بکعبہ، یہ ٹخنے کو سے ٹخنا لگا لیتا تھا. اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر صحابہ کا عمل کیا تھا؟ تبھی تو وہ دنیا اور آخرت کے کامیاب انسان بنے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، تب جا کے بنے. شرم نہیں آتی ہمیں آج ہماری صفیں درست نہیں، اتنی حدیثیں ہونے کے باوجود؟ کون سے علماء ہیں یہ کیا دین پڑھ کے آئے ہیں؟ یہ کون سی حدیثیں پڑھ کے آئے ہیں؟ تحفظ نبوت کے نام پر اپنے مسلک کے تحفظ کی باتیں کرتے ہیں. یہ کرو، یہ تحفظ نبوت ہے، یہ کام کرو. ایک اور بات ہے صفوں کے بعد. وائل بن حجر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضع یدہ الیمنی علی الیسری علی صدرہ. یہ حدیث کہاں ہے؟ صحیح ابن خزیمہ کے اندر ہے اور حدیث نمبر 479 ہے. وہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھا. آپ جو ہے اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر رکھے، یعنی اپنا رائٹ ہینڈ لیفٹ ہینڈ کے اوپر رکھے اعلی صدر ہی، سینے پر. کیوں یہ حدیث نہیں ہے؟ یہ کون سی نمازیں پڑھ رہے ہیں ہم؟ بتائیے ہم کون سی نمازیں پڑھ رہے ہیں؟
یہاں دنیا کی میں نے ایک دو مثالیں دیا. نماز اتنی سستی ہے. اور ایک بات، یہ کیا طریقہ ہے رکعت توڑنے کا؟ کس نے کہا یہ رکعت توڑنے کا طریقہ ہے؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی نماز ہے. یہ ہاں، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم افتتح التکبیر فی الصلاة فرفع یدیہ حین یکبر حذو منکبیہ. یہ حدیث کہاں ہے؟ بخاری کتاب الاذان کی ہے، حدیث نمبر 738 ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ فرماتے ہیں میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نماز میں تکبیر کہتے ہوئے. آپ نے کیا کیا نماز میں تکبیر کہتے ہوئے؟ فرفع یدیہ حین یکبر. آپ جب اللہ اکبر تکبیر بولتے تو آپ جو ہے اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے تھے حذو منکبیہ، کندھوں تک اٹھاتے تھے. کہاں تک اٹھاتے تھے؟ کندھوں تک اٹھاتے تھے. مسلم کی ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 391، اس کے اندر ہے حتی یحاذی بہما اذنیہ، کانوں تک اٹھاتے تھے. پہلی حدیث بخاری کی ہے، دوسری حدیث مسلم کی ہے. معلوم یہ ہوا کندھوں تک یا کانوں تک اٹھانا ہے. ایک حدیث ڈھونڈ کر لائیے جس کے اندر یہ لکھا ہو کہ کانوں کو ہاتھ لگانا، ایسا کانوں کو چھونا، کانوں کو چھو کر ہاتھ باندھنا، یہ ایک حدیث اٹھا کر بتائیے. نہیں ہے، نہیں ہے، حدیث نہیں ہے معلوم، لیکن ہمارے امام ایسا بولے ہم ایسے ہی کریں گے. ہاں، یہ حدیث ہے، ایسا اٹھانے کی یہ کیفیت ہے. میں نے بخاری پڑھا، مسلم کی حدیث پڑھا، دونوں کے حدیث نمبر بتایا، ریکارڈنگ ہو رہا ہے، جا کے دیکھیے. اس کی ضرورت نہیں ہے ہم کو، یہ نماز کی ضرورت. ہمارے امام جو بولے وہ، یہ آسمانی آفتیں نہیں آئیں گی تو کیا ہوں گی؟ یہ دل دہلا دینے والے واقعات جو روز ہمارے سامنے آ رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، وہ مسجد گئی، وہ مسجد گئی، وہ مسجد نکل گئی، وہ مسجد کے اوپر پٹیشن پڑ گیا. مسجدوں کو نبی کی سنت سے آباد کرو، مسجدیں بچیں گی، اللہ بچائے گا. مسنون نماز محمدی ادا کرو مسجدوں میں، اللہ مسجدوں کی حفاظت کرے گا. مسجد کے نام پر اپنی منمانی عبادتیں کرتے ہو، یہ عذاب نہیں آئے گا تو اور کیا ہوگا؟ وائل ابن حجر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ترمذی کی حدیث ہے، حدیث نمبر 248. میں ہمیشہ کتاب اور باب بولتا ہوں، آج میں نمبر بول رہا ہوں تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو، آپ جا کے اس کے اوپر کام کر سکیں، ریکارڈنگ ہے، کام کر سکیں آپ. وائل بن حجر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم قرأ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقال آمین ومد صوتہ. میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہتے ہوئے سنا، اور آپ نے آمین کہا، ومد صوتہ، اور آواز کو اونچی کی، آپ نے اونچی آواز میں آمین کہا. یہ حدیث کہاں ہے؟ ترمذی کے اندر ہے، حدیث نمبر 248. آئیے اب اس کے بعد جو ہے وہ جو ہمارے پاس مشہور ہو گیا ہے، لوگ بولتے ہیں کہ رکعت توڑ کے باندھتے ہیں، رکعت توڑ کے کیا توڑ کے باندھتے ہیں؟ اللہ کے نبی کی نماز ہے یہ. ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان ابن عمر رضی اللہ عنہ کان اذا دخل فی الصلاۃ کبر ورفع یدیہ واذا رکع رفع یدیہ واذا قال سمع اللہ لمن حمدہ رفع یدیہ واذا قام من الرکعتین
رفع یدیہ ورفع ذلک الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ حدیث پاک کہاں ہے؟ یہ بخاری کتاب الاذان کی حدیث ہے، حدیث نمبر 739 ہے. حدیث کا معنی کیا ہے؟ ابن عمر رضی اللہ عنہ جب نماز پڑھتے تو کیا کرتے؟ کبر، اللہ اکبر بولتے، ورفع یدیہ، اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے. وَإِذَا رَكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ، جب رکوع کو جاتے تو پھر اپنے ہاتھ اٹھاتے. وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَفَعَ يَدَيْهِ، جب سمع اللہ لمن حمیدہ بولتے تو اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے. وَإِذَا قَامَ مِنَ الرَّكَعَتَيْنِ رَفَعَ يَدَيْهِ، اور جب دوسری رکعت سے اٹھ کر تیسری رکعت کو کھڑے ہوتے تو آپ جو ہے ہاتھ اٹھاتے. وَرَفَعَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ابن عمر رضی اللہ عنہما یہ عمل کر کے بتایا کہ اللہ کے نبی ایسا کرتے تھے، اللہ کے نبی ایسا کرتے تھے، ہمیں ضرورت نہیں ہے، یہ ہمارا عمل ہے. یہ اللہ ہمیں بچائے، نعوذ باللہ. ہمارے امام ایسا بولے ہی ہم ویسا کریں گے. یہ کیا اسلام ہے؟ یہ پورے قرآن کے اندر اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ہے، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. یہ نبی کا عمل ہے، یہ نبی کی نماز ہے. ایسی نماز پڑھو، ایسی نماز پڑھو. چھوڑو، قیامت کے دن کوئی امام تمہیں بچانے نہیں آئے گا، تمہاری نمازیں بچانے آئیں گی. کون سی نمازیں؟ جو تم نے سنت کے مطابق ادا کیا. محلے کے امام کو، فلاں امام کو سب چھوڑو، نبی کی بات کو پکڑو، نبی کی بات مانو. ایک اور حدیث بول دیتا ہوں، بات ادھوری رہ جائے گی. عن رفاعة بن رافع الزرقي رضی اللہ عنہ قال كنا نصلي يوما وراء النبي صلی اللہ علیہ وسلم فلما رفع رأسه من الركعة قال سمع الله لمن حمده. قال رجل ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا. من المتكلم؟ قال انا. قال رأيت بضعة و30 ملكا يبتدرونها ايهم يكتبها اول. یہ حدیث کہاں ہے معلوم؟ یہ بخاری کتاب الاذان کی حدیث ہے، حدیث نمبر 799. 800 کو ایک کم، 799. کیا فرمایا اس کے اندر کہ رفاع بن رافع الزرقی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھے. آپ نے نماز میں سمع اللہ لمن حمیدہ کہا. ایک آدمی نے پیچھے سے ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی کہا. آپ جب فلم انصرف، آپ نماز سے فارغ ہوئے، آپ نے پوچھا من المتکلم، یہ کس نے کہا؟ یہ صحابی کرتے ہیں میں نے کہا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رأیت، میں نے دیکھا، بضعۃ و30 ملکا، 30 سے زیادہ فرشتوں کو. بضع کہتے ہیں 3 سے 9 تک کی عدد کو. 30 سے زیادہ فرشتوں کو میں نے دیکھا. یبتدرونہا، لپک رہے تھے. ایہم یکتبہا اول، کہ کون اس ثواب کو پہلے لکھے. بخاری کی حدیث ہے، 799 حدیث کا نمبر ہے، جا کر دیکھیے. کیوں نہیں کرتے یہ عمل؟ نبی کی تعلیم سے چڑ ہے کیا؟ غصہ ہے کیا؟ نفرت ہے کیا؟ آپ سے دشمنی ہے کیا؟ پھر ہم کئی کے مسلمان، تب تو جو عذابات آ رہے ہیں وہ برحق ہیں. ہاں کیوں نہیں مانتے یہ بات کو؟ ارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا کلکم راغ و کلکم مسئول عن رعیتہ. یہ لمبی حدیث کے اندر فالامام راغ وہو مسئول عن رعیتہ، امام ذمہ دار ہے، قیامت کے دن اپنی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا. ایک امام 40 سال امامت کراتا ہے، 35 30 سال 40 سال 50 سال امامت کراتا ہے.
زندگی بھر پیچھے پڑھنے والے نمازیوں کو صحیح سے نماز نہیں آتی. کیسا امام. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھوم کے کیسا صفوں کو درست کرتے ہیں, کبھی کرتے ہیں کیا امام؟ کیسے امام تھے؟ سجدے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعتدلوا فی السجود ولا ينبسط احدکم ذراعیہ انبساط الکلب. سجدوں کو سجدہ اعتدال سے کرو, اپنے ہاتھ کو ایسے نہ بچھاؤ جیسے کتا بچھاتا ہے. اب کتے کے بیٹھنے کی شکل کو دیکھو. یہاں پر احدکم کے اندر عورتیں مرد سب آ گئے. کوئی حدیث اٹھا کر آپ بتائیے کہ عورت کی نماز کا طریقہ الگ ہے, مرد کی نماز کا طریقہ الگ ہے, عورت کا سجدہ الگ ہے, مرد کا سجدہ الگ ہے, عورت کے ہاتھ باندھنے کی جگہ الگ ہے, مرد کے ہاتھ باندھنے کی جگہ الگ ہے. ایسی کون سی حدیث اٹھا کر بتائیے. یہ ہمارے بنائے مسئلے ہیں, اسی واسطے ہم جو ہے عذابوں کی لپیٹ میں آئے ہیں. ہم مسلمان, اسلام ہمارے پاس ہے ہی نہیں. نماز نہیں ہے تو دوسرا اسلام کہاں سے آئے گا؟ ارے نماز ہی نہیں ہے ہمارے پاس نبی کی, پھر کیا ہے ہمارے پاس؟ سجدے کا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سجد فضع کفیک وارفع مرفقیک. سجدہ کرو تو اپنے ہاتھوں کو زمین پہ رکھو اور اپنی کوہنیوں کو اوپر اٹھاؤ, ایسا ایسا اوپر اٹھاؤ. یہ زمین پہ ہونا, یہ اوپر ہونا, کوہنی اوپر ہونا. ورفع مرفقیک, یہ مرفق, یہ اوپر اٹھاؤ. یہ کون سا سجدہ ہے؟ یہاں پر مرد اور عورت دونوں یکساں ہیں اس کے اندر. نمازوں میں سجدے میں ایڑیوں کو ملانا. آپ عائشہ, لمبی حدیث ہے, وقت نہیں ہے, رسول عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا فوجدته ساجدا راسا عقبیہ مستقبلا باطراف اصابعہ القبلۃ. آپ جو ہے, میں نے آپ کو پایا آپ سجدے میں تھے, ایڑیاں ملی ہوئی تھیں اور پیر کی انگلیاں قبلے کی طرف تھیں. پیر کی انگلیاں قبلے کی طرف تھیں. باتیں بہت زیادہ ہیں, وقت نہیں ہے, میں کبھی اتنا وقت نہیں لیا ہوں, کبھی اتنا آگے میں نہیں بڑھا ہوں. ایک ضرورت کی تحت میں نے آگے بڑھ گیا 6-7 منٹ. نماز کے بعد جو امام اجتماعی دعا کرتے ہیں, سب آمین بولتے ہیں, یہ بدعت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا نہیں تھا. آپ نے ایسے نہیں کیا, آپ نے ایسے نہیں کیا, آپ نے ایسے نہیں کیا. وہ جو دعا کرتے ہیں ان کو بھی معلوم ہے, لیکن ہمارا مسلک یہ ہے. کون سا مسلک تمہارا؟ اللہ جو نبی کے دے کے بھیجا وہ مسلک ہے, یا تم اپنے بنائے اصولوں کو مسلک مانتے ہو؟ پھر کئی کے مسلمان دن میں 5 وقت امام مصلی پہ بیٹھ کے مصلیوں کو بدعت کراتا ہے. یہ کون سا اسلام ہے؟ یہ باتیں بہت ہو گئی ہیں. 2 سجدوں کے درمیان ایک دعا ہے. جب اتنی باتیں آپ سن لیے ہیں تو آپ کو اپنی طرف سے تحقیق کیجئے وہ کون سی دعا ہے. آپ کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے, وہ آپ دیکھ لیجئے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھنے, عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.